مربت میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن 4 خارجی مارے گئے۔ ISPR کے مطابق لکی مربت میں بھارتی پراکسی فتنہ خوارج کے دہشت گردوں کی موجودگی پر کارروائی کی گئی۔ ہلاک 4 خوارج مختلف کارروائیوں میں ملوث تھے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ علاقے میں دہشت گردوں کے ساتھیوں کا پتہ چلانے اور ان کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن بھی کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی کے یہ آپریشن عزم استحکام وین کے تحت کیے جا رہے ہیں۔ باجوڑ میں حملہ، افغان نائب سفیر کو طلب کر کے احتجاجی مراسلہ تھمایا گیا۔ افغان سرزمین سے دہشت گردی، پاکستان کا ایک بار پھر احتجاج۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق باجوڑ حملے کے تناظر میں افغان ناظم الامور کو ڈی مارچ کیا گیا۔ 16 فروری کو باجوڑ حملے میں 11 پاکستانی فوجی شہید ہوئے۔ قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ TTP افغان سرزمین سے بلا روک ٹوک سرگرم ہے۔ ملکی سرحدوں کے دفاع کے لیے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ کراچی میں ایک اور سانحہ سولجر بازار میں گیس لیکیج سے دھماکہ، 16 افراد جاں بحق، 14 زخمی ہو گئے۔ جاں بحق افراد میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ دھماکے سے 3 منزلہ عمارت کا ایک حصہ منہدم۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق ملبے میں دبے تمام افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ رہائشی عمارت میں دھماکہ گیس سلنڈر کی وجہ سے ہوا۔ DC ایسٹ نے کہا ممکنہ طور پر سحری کے لیے سلنڈر جلایا گیا جس سے دھماکہ ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا گیس لیکیج کے باعث عمارت میں دھماکے کا نوٹس۔ قومی ہاکی ٹیم کے دورہ آسٹریلیا میں بد انتظامی، PHF قصوروار۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ نے انکوائری رپورٹ وزیر اعظم آفس کو ارسال کر دی۔ آسٹریلیا میں رہائشی انتظامات میں مبینہ بدعنوانی کے انکشافات، پاکستان ہاکی فیڈریشن کی ویزا درخواستوں میں تاخیر اور غلطیوں سے شیڈول پرواز منسوخ کی گئی۔ نئے ٹکٹوں کے لیے 2 کروڑ 71 لاکھ روپے کا اضافی خرچ PSB نے برداشت کیا۔ ویزا پروسیس میں مزید 97 لاکھ کا بوجھ اسپورٹس بورڈ کو اٹھانا پڑا۔ پیش کی ادائیگی کے باوجود ٹیم کا ڈبل ٹری ہائی ہلٹن ہوٹل میں قیام نہیں کرایا گیا۔ وزیر اعظم نے صدر PHF طارق بگٹی کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ سیکرٹری بین الصوبائی رابطہ محی الدین وانی ہاکی فیڈریشن کے ایڈ ہاک صدر تعینات۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر طارق بگٹی نے پریس کانفرنس میں استعفے کا اعلان کیا۔ قومی ہاکی ٹیم کے کپتان عماد شکیل بٹ پر 2 سال پابندی لگانے کا بھی اعلان۔ ہاکی کے معاملات کی خرابی پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے تحقیقاتی کمیٹی بنانے کا مطالبہ۔ طارق بگٹی نے کہا ہاکی فیڈریشن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ پاکستان کی جگ ہسائی ہوئی پرو لیگ کے لیے فنڈز پاکستان اسپورٹس بورڈ کے پاس تھے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی سے قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں کی ملاقات۔ کھلاڑیوں نے پرو ہاکی لیگ کے دوران پیش آنے والے ناخوشگوار واقعات سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی کا ہاکی کھلاڑیوں کے ساتھ ناروا سلوک پر افسوس کا اظہار۔ چیئرمین PCB نے ہاکی کھلاڑیوں کو 10-10 لاکھ روپے کے چیک بھی دیے۔ دوسری جانب چیئرمین PCB اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کا صدر بننے کی خبروں کی تردید کر دی۔ محسن نقوی نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ X کے ذریعے اعلان کیا وہ PHF کے صدر نہیں بن رہے۔ رانا ثناءاللہ کا بانی کو ڈیل کی آفر کا بیان۔ فیصل وافڈا کی تنقید، کہا ان کے دوست رانا ثناءاللہ نے کہا بانی PTI کو 2 دفعہ ڈیل آفر کی لیکن وہ نہیں مانے۔ پہلے تو بتائیں کب، کہاں اور کیسے، یا یہ وہ ڈیل ہے جس کا صرف آپ لوگوں کو پتا ہے؟ آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ اس نے بقول آپ کے ڈیل نہیں مانی۔ اگر بانی PTI یہ مبینہ ڈیل قبول کر لیتے تو پھر اس نے سیاست دانوں کے پیچھے ہی آنا ہے اور آپ لوگوں کو چھوڑنا بھی نہیں، پھر سیاست دانوں نے کہاں جانا ہے۔
पंजाब के सहूलत बाजारों में बेपनाह रश, अवाम को रिलीफ की फराहमी जारी, फल और सब्जी की कीमतों में इस्तेहकाम यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को कंट्रोल रूम में रमज़ान बाजारों की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सिक्योरिटी और सफाई सुथराई के इंतजाम और शिकायत के अजाले के लिए इक़दाम। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फ़ोन पर शहरियों से बातचीत की, अशिया ज़रूरिया के निर्खों और मसाइल के मुतालिक भी पूछा। कहा वो जब हुकूमत में आई थीं तो प्याज 300 रुपये फी किलो था। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए बड़े फैसले कर लिए गए। सरकारी स्कूलों को निजी इदारों से बेहतर बनाने के लिए ड्रेस कोड और CCTV कैमरों की मंजूरी, डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन पेपर चेकिंग और आउटसोर्सिंग फेज़ 4 की मंजूरी भी दे दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया स्कूलों में दाखिलों में 800% से ज़ायद इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद के खस्ता हाल थानों की हालत जार बदलने लगी। थाना कोहसार की तामीर नामुकम्मल, मज़ीद 2 थाने तकमील के करीब। ज़ेर दाखिला मोहसिन नकवी का नए तामीर शुदा और ज़ेर तकमील थानों का दौरा। थाना कोहसार, ज़ेर तामीर वुमन पुलिस स्टेशन G6 और ज़ेर तामीर थाना कोराल का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला ने थाना कोहसार की नई इमारत में जदीद सहूलियात का जायजा लिया। थाना कोहसार में फ्रंट डेस्क और दीगर सेक्शंस देखे। वुमन पुलिस स्टेशन G6 की तामीर जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। खुसूसी अफराद के लिए AI बेस्ड जॉब पोर्टल की मंजूरी। खुसूसी अफराद के लिए अलहदा डिजिटल ग्रीवेंस रिट्रेसल सिस्टम भी मुतारिफ कराने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने कहा IBS अखर खुसूसी अफराद के लिए जदीद जॉब पोर्टल तैयार करेगा। खुसूसी अफराद के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। खुसूसी बच्चों को बाएतमाद और खुद मुख्तार जिंदगी गुजारने का पूरा हक हासिल है। सोलर सारिफीन के लिए अच्छी खबर। 8 फरवरी तक जमाशुदा नेट मीटरिंग दरखास्तों को पुराने रेगुलेशंस के तहत प्रोसेस करने के अहकामात। नेट मीटरिंग दरखास्तों से मुतल्लिक वज़ीर तवानाई अवैस लवारी का हम फैसला तमाम बिजली तकसीम कार कंपनियों को फौरी अमल दरामद के अहकामात के इलेक्ट्रिक समेत तकसीम कार कंपनियों में कुल 5165 दरखास्तें 8 फरवरी तक जमा हुई। दरखास्तों के तहत कुल 250 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल होगी। कराची में माह रमज़ान के दौरान भी बिजली की लोड शेडिंग। रज़ाकाबाद के मकीन बिजली की बंदिश के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। लोड शेडिंग के खिलाफ नेशनल हाईवे पर धरना दिया। नेशनल हाईवे की बंदिश के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। मुजाहिरीन ने बिजली फौरी बहाल करने का मुतालबा किया।